الیکشن منسوخ ہوں گے، ہم بحثیت ملک ڈیڈ اینڈ پر ہیں، مذاکرات کا کوئی چانس نہیں، اور اکتوبر میں درخواست آئے گی اور یہ الیکشن منسوخ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہے نواز شریف کا دستے راست خواجہ آصف۔ یہی بات نہیں رکتی، بات آگے جاتی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جمہوری نظام کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، ملک میں خانہ جنگی اور انارکی یقینی ہے، عوامی طاقت فوج کو یا تو پچھاڑ دے گی یا فوج کو کمزور کر دے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان کے پیسے پورے ہو گئے۔ یہ بات بھی تو عام آدمی نہیں کہہ رہا، حفیظ اللہ نیازی مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جانے والے تجزیہ کار وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب مدعے کی بات پہ آتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اسامہ صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کو اپنی سیٹ کا رولا ہے۔ اسامہ صاحب نے کیسے نواز شریف کا دماغ پڑھ لیا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن منسوخ ہو اور نئے الیکشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کھڑی ہو جائے گی، یہ پیش گوئی میں کی، اور عوام کھڑی ہو جائے گی۔ جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت لاکھوں کروڑوں کا مجمع بنو میں امن مارچ کر رہا ہے، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس امن مارچ کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہو چکے ہیں۔ ہونے کیا والا ہے؟ یہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے یا معاملات کچھ اور ہونے والے ہیں؟ آخر اسامہ صاحب نے کیا دیکھ کے بتایا تھا کہ 15 اکتوبر سے پہلے منظرنامہ بہت کلیئر ہو جائے گا، حکومت گرنی ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے، اور نواز شریف کا دماغ کیسے پڑھ لیا؟ ہونے کیا والا ہے؟ حالات انارکی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں the very famous astrologer محمد اسامہ علی، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ سیٹرن کی پوزیشن جو تھی نا، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا سارے ویورز کو بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ عوام کھڑی ہوگی کسی کامن مدعے پہ، اور وہ چانسز اب یہ جو دن ہے، یہ جو 10 سے 15 تقریباً دن بنتے ہیں، یہ بڑے کریٹیکل ہیں، یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے، کہانی کو بہت زیادہ دور کی نہیں ہے۔ آپ یاد کریں، میں نے کہا تھا یہ بس 9-10 محرم اور اس کے بعد فوراً ہی تیزی آ جائے گی معاملات میں۔ تو جو کچھ ہونا ہے زیادہ ہائی ٹائم یہی 10-15 دن ہے، بیسیکلی بہت زیادہ آگے کی بات نہیں ہے۔ عوام کا کھڑا ہونا، پاکستان میں انارکی اس ٹائپ کی سچویشن بلڈ ہو جائے، کیونکہ انٹرنیشنل قوتیں اپنے اپنے مفاد میں پلے کر رہی ہیں ادھر، اور سیم ٹائم پہ جب گراؤنڈ سیٹلنگ کی دیکھیں تو عوام نے کھڑے ہونا ہے۔ تو اب اس سب کو کوریلیٹ کریں تو کوئی بھی انسیڈنٹ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ قوم کو بھی ٹریگر کر دے، ایسا پاسبل ہے۔ جبکہ حکومتی رویے ویسے ہی فرسٹریٹڈ کرتے جا رہے ہیں دن بدن عوام کو، اس میں کوئی ایسی ایکویلٹی یا ایک نیوٹرل ہونا، یا وہ تو خود پارٹی نظر آنے لگ گئی ہے، جیسے ایک سیاسی پارٹی گورننس میں آ گئی ہو بیسیکلی۔ حالانکہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کو باعث نہیں رہنا چاہیے اور صرف ملک اور عوام کے لیے برابر ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ فیل تاثر قائم رکھے گی کہ میں ایک پارٹی ہوں اور میں ایک پارٹی حکومت کر رہی ہوں، تو دوسری پارٹی کے لوگوں کو اس طریقے سے نشانہ بنائے گی یا شیلٹر نہیں دے گی، تو ڈیفینیٹلی ڈس بیلنس یہ کریٹ ہوگا معاشرے میں۔ یہ تو تھا کہ عوام نے کھڑے ہونا ہے، یہ 10-15 دن ہائی ٹائم ہے۔ اب آ جائیں کہ جو آپ نے بات کی حکومت بھی گرنے کا یہ ہائی ٹائم ہوگا۔ حکومت نے زیادہ عرصہ تو چلنا نہیں ہے، جتنے دن بھی گھسیٹ لیں مردے کو، لاش کو گھسیٹ لیں، مطلب ایک لاش کی ہے نا طرح، جتنے دن بھی گھسیٹ لیں اس کو۔ جیسے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ داخل کرا دیتے ہیں اور پھر آکسیجن لگوا دیتے ہیں، حالانکہ اب کہانی ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی بس آپ آخری ٹائم تک آکسیجن لگائی رکھیں۔ اس حکومت کی وہی صورتحال ہے۔ دوسری بات پہ آ جائیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کوئی نئی سوچ، کوئی نیا ڈسپلن، کوئی نئی بات کریں، ایسا ممکن ہے۔ اس ٹائم پولیٹیکلی کوئی نئی ریفارمز لائی جائیں یا پولیٹیکلی کوئی نئے فیصلے کیے جائیں، پاسبل ہے۔
گورنمنٹ کا یہ 19 تاریخ کے بعد سے تھوڑا سا عقل مندانہ فیصلے اب ایکسپیکٹڈ ہیں. عقل مندانہ فیصلوں میں یہ پاسبلٹی ہے کہ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے ایک ہی پارٹی کو یا اداروں کو بلڈوز کرنے کا، جیسے عدلیہ کو یا کوئی اور، تو وہ ختم ہو جائے گا. ایسا تاثر ایسا اس ٹائم پہ ممکن ہے کہ یہ بندے کے پتر بن جائیں، ایسی فیل دینے لگے. اور دوسرا جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے وہ یہ واضح ہے کہ دوسری صورتحال جو اس ٹائم پہ واضح وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، یہ ٹریگر ہو جائیں اور بہت بڑی ایک انریسٹ بن جائے. اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ بے شک یہ فیض آباد والا دھرنا ہو، اس کی لک آفٹر کرنی چاہیے اچھے سے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی آبادی کی نمائندہ جماعت ہے. اسکول آف تھاٹ کہہ سکتے ہیں اس کو. سنی بریلوی بہت زیادہ تعداد میں پاکستان میں، تو ان کا ادھر بیٹھنا، اور وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ محرم کے ایام میں بالکل ساری جماعتوں کو ہی یا مذہبی جماعتوں کو بھی یہ فرقوں کی اس سے مبرہ ہو کے ہمیشہ فیصلے کرنے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے الائنمنٹ میں کون کام کر رہا ہے. اگر اس ٹائم تحریک لبیک آگے ہو گئی ہے تو اب آپ یہ کریڈٹ گیم کے چکر میں نہ پڑیں اور ان کو پانی، ان کو خوراک، ان کی سپورٹ کریں، شیعہ بھی کریں باقی، کیونکہ اصل حسینی تو اس ٹائم انہوں نے مشن پکڑ لی ہے. جب وہ آ کے بیٹھ کے فلسطینیوں کے لیے اور انہوں نے کیا، اسی طرح جماعت اسلامی نے پچھلے دنوں کیا تھا، آپ نے دیکھا وہ بیچارے اکیلے بیٹھے رہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا. اب وہ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے، تو یوں علیحدہ علیحدہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اتنا بڑا گریٹر کاز، یا جو سب کی بحثیت مسلم امہ ایک ایشو ہے اور سب کی نمازیں خطرے میں ہیں، سب کے واجبات جو اس ٹائم فرائض ہیں وہ خطرے میں ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ میں بات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ ضروری ہے، ان کو بھی نظر میں رکھیں کہ یہاں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. دیکھیں جو گورنر راج کی باتیں ہیں نا، یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پیپلز پارٹی بیسیکلی لیڈ پارٹی تھی جس نے یہ سارا رجیم چینج کا آپریشن اور پھر یہ سارا محسن نقوی اور یہ ساری جو بھی اس کو لیڈ کیا، اور وہ ہمیشہ سے چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل جاتی، اتنے شور ہی نہیں مچنے تھے. انہوں نے سندھ سے نکالنا تھا پی ٹی آئی کو، جان چھوٹتی، پورا ملک میں یہ قومی حکومت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو جیسے نون لیگ کو کوئی زیادہ پیاری تھوڑی تھی ان کو، بیسیکلی تو ان کو پی ٹی آئی کو اس حد تک مجبور کر کے قریب لانا تھا تاکہ ہم کٹھے ہو جائیں اور سندھ سے جو ہے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے. جیسے ہاتھ ملانا تھا، آپ کو پتہ ہی اب دو اپوزیشن پارٹیاں اگر کٹھی ہو جائیں گی تو سیاست ہی ختم. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو اس لیے ہاتھ ملایا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سٹیک پنجاب میں بچا ہی نہیں تھا اور ان کو سندھ میں نون لیگ نہیں تھی، تو وہ تو بیسیکلی آپس میں ہاتھ ملاتے ان کو کوئی فرق نہیں تھا. لیکن پی ٹی آئی ملاتی تو سندھ کی جتنی بھی انہوں نے تعداد گین کی تھی کراچی کی، وہ سب جاتی تھی. تو بیسیکلی ان کو سوٹ کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ نون لیگ حکومت لینا نہیں چاہتی، اب گرنا چاہتی ہے. نواز شریف صاحب کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ زرداری صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے، بدلہ آپ اصل میں وہ بدلہ لینے کی طرف آ گئے ہیں اور وہ اپنی ایک سیٹ کی خاطر، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پورا الیکشن ہی چاہیں گے کہ ختم ہو جائے. تو خواجہ آصف بیسیکلی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں وہ اندیا دے رہے ہیں. اسامہ صاحب، پھر یہ جو الیکشن منسوخ ہونے والی باتیں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ پھر اکتوبر میں حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں اتنی آگے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ابھی ٹائم اتنا آگے جانا ہی نہیں ہے. یہ ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں گھڑیاں شڑیاں، مالک کا نظام اوپر چل رہا ہے، وہ اپنی پھیر رہا ہے. یہ 15 دنوں میں دیکھیں کیا کہانی بنتی ہے. اتنی آگے کی تو بات ہی نہیں ہے جتنی یہ سوچ رہے ہیں. ان کی پلاننگز پہلے کون سا کامیاب ہو گئی ہیں جو اب خواجہ آصف صاحب کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی پریڈکشنز جو ہیں. ڈیفینیٹلی ملک کا اربوں کا نقصان کروانا چاہتے ہیں، صرف 45-47 کے مطابق فیصلے ہونے دیں، ملک کو آگے جانے دیں. کیوں اپنی مطلب وہ صرف اپنی کیونکہ نکمی ہاری ہوئی سیٹوں کو بچانے کے چکر میں اربوں کا نقصان پاکستان کو دوبارہ دیں گے صرف اپنے ذاتی مفاد میں. اور جو لوگ ان کے اعلی کار بنیں گے فیوچر میں نہیں سمجھتا کہ ان کو معاف کیا جائے گا. آڈٹس ہوں گے اس دوبارہ الیکشن کے بھی. اور لیکن یہ ٹائم بڑا ٹف ہے پاکستان کے لیے. آپ لوگ اپڈیٹڈ رہیں، انہی 10-15-20 دنوں میں کوئی نہ کوئی بہت بڑے معاملات ڈیولپمنٹس انہی میں ہی ہو جائیں گی.
بہت زیادہ آگے جاتی میں نہیں دیکھ رہا۔ اسامہ صاحب مریم نواز جو ہے نا وہ آج بڑا زور و شور کے ساتھ انہوں نے عدلیہ کو ٹکا ٹکا کے تیر مارے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس ملک کو چلنے دو، اور صنم جاوید کی رہائی جو ہوئی ہے، ضمانت ہوئی ہے، اس نے تو مریم نواز کو لگتا ہے شدید غصہ جو ہے نا وہ دلا دیا ہے، اور آج وہ ججوں کے اوپر برس پڑی ہیں۔ یہ ہوں کیا کہتی ہے کہ اس ملک کو چلنے دیں، خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ نے نہ چلنے دیا تو ہم پھر اس کا حل میں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح چلانا ہے۔ آپ ایک 18 سیٹوں والے 20 سیٹوں والے کیا آپ حل جانتے ہیں بھائی؟ فضول باتیں ہیں۔ آپ کی اوقات آپ کو پتہ ہے، اسی لیے آپ لوگ اتنے نیچے لگ کے چل رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ آپ لوگوں کا نکما پن ہے کہ ایک ہمارے اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس ٹائم کچے میں تو پولیس کی کمی ہوتی ہے، فوج رینجر لینی پڑتی ہے، کبھی آپ کے جو پبلک پلیسز پہ تو اتنی نفری نہیں ہوتی کہ پولیس پوری نہیں ہے، اور ایک لڑکی ہے وہ چلو بد زبان تھی جو بھی تھی، اس کے لیے آپ نے اتنی ہماری بجٹ کی مشینری لگائی ہوتی، پولیس جیسے سلطانہ ڈاکو قابو کر لیا ہو، کبھی عمران ریاض پہ اس طرح سے اتنی نفری لگا دیتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا گینگسٹر انہوں نے پکڑنا ہو، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو منہ سے بھی کہو گے چلو تو وہ آگے لگ جائیں گے۔ یہ سارے جو سٹنٹ ہو رہے ہیں، یہ جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ اتنی نفری، پولیس بس انہی کے کاموں کے لیے رہ گئی ہے کہ بس جہاں شو آف پاور ہے ادھر ہی وہ ریلو کٹے کی طرح پولیس کو بھگائے رکھو۔ حالانکہ ایک ایس ایچ او کافی ہوتا ہے، وہ ویسے جا کے کہے تو اس نے سامنے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ پنجاب کا ایس ایچ او ہے، کوئی سندھ کا ایس ایچ او تھوڑی ہے۔ پنجاب کا ایس ایچ او جو ہے وہ وہی لگتا ہے جس کی پورے علاقے میں چیزوں میں معاملات میں گرپ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پولیس کا بھی حشر کیا ہوا ہے انہوں نے ماضی کی طرح، اور مریم نواز صاحبہ کے ایسی مگر مچ کے آنسو ہیں فضول۔ پتہ ہے اب موت پڑ رہی ہے، جانے کا ٹائم ہے، حکومت خود پاپا گرانا چاہ رہے ہیں الیکشن سے کسی طریقے میری سیٹ والا معاملہ نہ کھل جائے۔ ان دونوں کو اب ڈر ہی یہ ہے کہ عدلیہ کا یہ رخ جو ہے یہ ہماری سیٹوں کے جو ٹریبیونل کے فیصلے ہیں وہ دینا شروع کر دے گا تو ہم تو ویلے، تو اس سے پہلے الیکشن ہی کرو۔ اور میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ نواز شریف چاہے گا کہ یہ الیکشن ختم ہو جائے، یہ الیکشن، اور اب منسوخی کی باتیں نکال لی ہیں انہوں نے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ منسوخ کروا لیں۔ کیونکہ اس الیکشن کی منسوخی کے ساتھ ساتھ سارے کا سارا سسٹم ریورسل پہ جائے گا۔ اب زرداری کو یہ سیک دینا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، کہ اس کو سیک دیں تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ سیف جگہ، ہمارے لیے کچھ سیف زون کریٹ کرے۔ اسامہ صاحب عوامی طاقت فوج کو پچھاڑ دے گی، یہ حفیظ اللہ نیازی آج جنگ میں نکلے ہیں اور اس سے عمران خان کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوامی لاوا بنوں میں آج دیکھیں سر لاکھوں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ یہ فوٹیج اگر یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ امیجز دیکھیں، آپ دیکھیں تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کبھی لوگ میں نے اس طرح احتجاج میں دیکھے ہوں۔ تو کیا لگ تو رہا ہے؟ میں نے آپ کو دیکھے، یہ کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑے لوگ ہیں، ابھی آپ نے لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ آپ نے ابھی دیکھے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ نکل سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ فگرز میں پہلے ہی سمجھا رہا تھا کہ مشینری اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں نے ان پہ وینچر کر لی ہیں۔ تو یہ پرانے جو آپ کے پٹھو جو آپ کو غلط قسم کی گائیڈنس دے رہے ہیں، اے سیوں سے باہر نکلیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں، یہ پریزنٹیشنز جو دی جا رہی ہیں یہ صرف چل چلا کی ہیں آپ کو، اور یہ بڑی سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو چاہیے ہوتا ہے کہ شخصیات کو پناہ نہ دیں، اور شخصیات کو چاہیے کہ اداروں کے پیچھے نہ چھپیں، اور ادارے مستحکم رہنے چاہیے۔ پاکستان ہے، ادارے ہیں، اور اس میں غریب کا ہی بچہ اس میں ملازم ہے، کون سا ان کے امیروں کے بچے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو بڑا جو عوام اور فوج کے تصادم بنانے کی باتیں، یہ فضول باتیں ہیں بیسیکلی، اور ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا باشعور میں سمجھتا ہوں ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ہی بچہ ہے نا اس میں، آپ اس کے مینجمنٹ پہ بات کریں، آپ اس کی کسی کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی نقطہ اعتراض اس کی کسی عمل پہ نکال سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ذاتی قسم کی نوعیت کی ٹسل بنا دینا جو حفیظ اللہ نیازی صاحب شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹا میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کے کیا پیسے پورے ہو گئے؟ اس کو کس نے پیسے دیے ہیں جو پیسے پورے ہو گئے؟ یا وہ کیوں چاہے گا کہ پاکستان کی فوج اور
عوام جو آمنے سامنے ہو جائے. یہ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب تو بیسیکلی نون لیگ کی بولی بول رہے ہیں, اور اندر کا بغض جو ہے وہ اس بندے کا جو ہے وہ ہر ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ وہ نکلتا ہے, اور تعفن ہے بیسیکلی اس کے منہ میں. جس طرح سے یہ بات کر رہا ہے یہ ٹوٹل نون لیگ کے وہ ایجنڈا کو تقویت دے رہا ہے بیسیکلی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہے تو شاید زیادہ ہی کچھ سچے کا پتر ہو. ہمیشہ منہ دیکھا کریں, میں نے آپ کو کہا چہرے بتاتے ہیں, ہمارے چہرے سچ تھوڑی بولیں گے. الٹا یہ جو بات کر رہا ہے اس پہ کیس ہونا چاہیے کہ تم بھائی اگر ہو بھی جائے نا, میں اگر مثال دے رہا ہوں پاکستان میں اس کو مینیج کر رہا ہوں, تو بات سمجھیں کہ اگر یہ ہو بھی جائے نا معاملہ, عوام اور فوج آمنے سامنے آ بھی جائیں, تو یقین کریں یہ خبر نہیں نکلنی چاہیے. یہ ہے پاکستان کی ایمانداری کا تقاضا, اس سے اونیسٹی کا تقاضا کہ اس کو چھپا دیا جائے. ورنہ یہ آپ کو پتہ ہے ڈو منکی ڈز منکی, بھیڑ چال پہ انہوں نے کوئی تھیوریز نہیں پڑھی پھر. اور یہ تو ہے ہی ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ بھیڑ چال کی. ادھر تو ایک نقلی کوئی محلے کی آنٹی کوئی چیز لے آئے, کوئی ٹوکن لے آئے, پیچھے سارے کے سارے شروع ہو جاتے ہیں. اسامہ صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں مختصری, آپ مجھے چھکا مارتے ہیں. لیکن یہ اس کے بیٹے کو چھوڑیں بیسیکلی اور اس کو اندر کریں. یہ نامراد ہے جو اداروں کو جو ہے ادارے اور عوام کو جو ہے وہ لڑوانے کے پیچھے ہے. اس طرح کی بات ہو بھی جائے تو بتانے کی نہیں ہے پبلکلی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہے پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ جمہوری نظام کا خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے, پریڈکشن دے دیں. ہاں یہ تو جمہوریت تو پہلے ہی نہیں ہے, کبھی تھی ہی نہیں. جمہوریت اب پہلی دفعہ وہ کمپلے نکال رہی تھی, وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گئی کہ ہم کیسے آپریٹ کریں گے. پوری ایک رجیم, پوری دنیا کی رجیم جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کچھ خطوں میں کچھ علاقوں میں یہ سب نہیں چاہیے ہوتا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بیس باس سے ایک بندہ قابو کیا, دو چار کو پیسے لگائے, چلا لیا سسٹم, وہ اچھا ہے. یہ تو پہلی دفعہ جمہوریت تو اب کمپلے نکال رہی تھی. تو مسئلہ یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی یاد کریں پروگرامز میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی پرابلم نہیں ہے, لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. پہلی دفعہ آپ لوگوں کا جمہوری رویہ پرابلم ہے جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. اب اس لیے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا, آپ لوگوں کا جمہوری رویہ کبھی بھی نہیں چل سکتا, سمپل. تو اس لیے یہ جو جمہوریت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو تھی ہی نہیں. ہاں آپ کہیں حکومت, تو یہ حکومت بس یہ گئی, یہ اب اپنی وہ گرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے. یہ جو الیکشن منسوخ والا پتہ پھینکا گیا ہے نا, یہ بیسیکلی زرداری صاحب کو میسج دیا گیا ہے کہ الیکشن منسوخ تو سارا الیکشن منسوخ, تو پھر تم ایسے گرو گے نیچے. اور یہ ساری اب ان کی, اور یاد کریں میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب بدلہ لیں گے, یہ بدلہ شروع ہو گیا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. واٹ اے تھاٹفل ویڈیو اٹ واز, اینڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.